اس کا رکھنا تجھے روا نہیں. یہ بات کس نے کس کو کہی؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. خدا کے دوست کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام. میرا نام ایسٹر ہارون. ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں. آج بڑا ہی خوبصورت خیال تھاٹ جو آپ کے ساتھ پیش کرنے کو ہوں. بہت ہی بابرکت ہے, بہت ہی پرفضل ہے اور خدا کے پاک کلام میں سے ہے. خدا کے کلام میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں. ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانہ میں ڈال دیا تھا, کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں, اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے. لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا. اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا. اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا, مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہیں منگوا دے. بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے, اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا دیا, اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا, اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی. اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسوع کو خبر. میرے عزیزو, جو واقعہ آج خدا کے پاک کلام میں سے میری ہدایت و رہنمائی کے لیے اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انتہائی خوبصورت ہے, انتہائی پرفضل ہے, انتہائی بابرکت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچ کے لیے, حق کے لیے, صداقت کے لیے اگر ہمیں اکیلے کو بھی کسی جگہ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے تو ضرور کھڑے ہوں. اس کے لیے چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے, چاہے جان سے جانا پڑے, لیکن سچ کے لیے, حق کے لیے, صداقت کے لیے تنہا بھی اگر کسی راستے پہ کھڑا ہونا پڑے تو ڈٹ جائیے, ضرور کھڑے. پاک کلام میں سے ابھی جو واقعہ میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے وہ یوحنا کے بارے میں ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں, کہ اس نے ایک سچ بولا جس کے لیے اس کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی, لیکن وہ اپنے اس صداقت کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹا, اپنے اس فیصلے پر ڈٹا رہا. جو کچھ خدا کی طرف سے اس کو حکم ملا, جس کلام کو اس تک پہنچانے کے لیے خدا نے یہ میسج اس کو دیا, اس نے وہ ہیرودیس تک پہنچایا, کیونکہ ہیرودیس اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے گھر پہ اپنے ہاں رکھے ہوئے تھا, اور خدا نے یوحنا کے ذریعے اس سے کلام کیا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے بھائی کی بیوی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا, لیکن لوگوں کے ڈر سے اس نے ایسا نہیں کیا. لیکن پھر کچھ عرصہ کے بعد جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا. اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا. اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہیں منگوا دے. بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے, اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا دیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سچ بولنے کی وجہ سے, صداقت کی راہ پر چلنے کی وجہ سے اپنی جان گنوانی پڑی, یوحنا کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے, لیکن اس نے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی, اور صداقت کے لیے, سچ کے لیے, حق کے لیے, سچائی کے لیے اس فیصلے پر ڈٹا. اور یہی سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ سچائی کے لیے, صداقت کے لیے, حق کے لیے چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے, چاہے جان کیوں نہ گنوانی پڑے, اس سے بھی قدم پیچھے نہ ہٹائیں. چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور آپ کو اکیلے کو کھڑا ہونا پڑے, تنہا وہ سفر طے کرنا پڑے, پھر بھی سچ کا ساتھ دیجیے. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند کی برکت, خداوند کی رحمت ہم سب کے ساتھ ہو, اور ہم سب کو سچ کے لیے, صداقت کے لیے, سچائی کے لیے, حق کے لیے قائم رہنے کی توفیق عطا کرے. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 14 باب. اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے, وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اس لیے اس سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں.
کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانہ میں ڈال دیا تھا، کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں، اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا۔ اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا۔ اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا، مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے۔ بادشاہ غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا دیا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی، اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائے جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے 4تھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نواح میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔ زبور 43۔ اے خدا، میرا انصاف کر اور بے دین قوم کے مقابلہ میں میری وکالت کر، اور دغا باز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے۔ تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری رہبری کریں، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں۔ تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 44۔ اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے۔ تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا۔ تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا، کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے دہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا۔ اے خدا، تو میرا بادشاہ ہے، یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما۔ تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے، تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے۔
کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی، لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا۔ ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن تو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو نے ہم کو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراگندہ کیا۔ تو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث بناتا ہے۔ تو ہم کو قوموں کے درمیان ضرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کا باعث ٹھہراتا ہے۔ میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے منہ پر شرمندگی چھا گئی۔ ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا، تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے۔ نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی، نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے، نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے۔ جو تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا۔ اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں، تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ اے خداوند جاگ، تو کیوں سوتا ہے؟ اٹھ، ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے؟ کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی، ہمارا جسم مٹی ہو گیا۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔